آج ہم جس سورہ سے متعلق کے مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے وہ سورہ سورۃ الحجرات کے نام سے معروف ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کے اندر مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 49ویں نمبر پہ آتی ہے، یعنی 49 نمبر پہ، اور صورتوں کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ یہ سورۃ المجادلہ کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ التحریم سے پہلے اس کا نزول رہا، اور یہ ہجرت کے 9ویں سال میں، ہجرت کے سن 9 میں اس کا نزول ہوا، اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مدنیہ ہے اور اس کی آیتیں 18 ہیں۔ اور یہ سورۃ المفصل مفصل صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں اہل علم کا راجح قول ہے، اور مفصل کو محکم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفصل وہ صورتیں ہیں جن کا یا ان کے کچھ آیات کا نماز میں یا پنج وقتہ نمازوں میں قرات کرنا اور تلاوت کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کی تفصیل آپ کو فقہی کتابوں کے اندر اور نماز سے متعلق کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سورے کی نام کے تعلق سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کا نام تمام مصاحف کے اندر سنت اور تفسیر کی کتابوں میں سورۃ الحجرات ہی ملتا ہے، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کے اندر الحجرات کے لفظ کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ سورہ بنو تمیم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے سے متعلق ہے۔ جب بنو تمیم کے کچھ افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے باہر سے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، تو چونکہ گھر کو حجرات سے تعبیر کیا جاتا ہے، حجرات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ، آپ کا روم، اور یہ لوگ باہر سے کھڑے ہو کر یا محمد کی آواز لگا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے۔ تو اسی مناسبت سے یہی اس کا سبب نزول بھی ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کے مقاصد پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور کبائر کی اور بڑے لوگوں کی تعظیم اور ان کا احترام کی رعایت کرنا، معاملات کے اندر جلد بازی سے کام نہ لینا، اور اسی طریقے سے کسی بھی معاملے کے اندر بڑے ہی تیزی سے فیصلہ نہ کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، مخلوق کا مذاق اڑانے سے دور رہنا، اور کسی کی جاسوسی اور ٹوہ میں لگنے سے منع کیا گیا ہے۔ غیبت سے ہی منع کیا گیا ہے۔ اس سورے کے اندر اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اطاعت اور عبادت کرنے کے بعد احسان جتانے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سورے کے اندر علم غیب کو رب تعالیٰ کے سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یعنی اگر تھوڑا سا تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اختیار کریں، جب آپ کے ساتھ ان کا تعامل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ پکاریں اور مخاطب ہوں۔ اور ان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جس طریقے سے دیہاتی افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی اور جفا سے پیش آتے تھے، وہ رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے بعد سے یا محمد کہہ کے پکارا جائے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر اس بات کو ہی بتلایا گیا ہے کہ مسلمان اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں خبر دیتے ہیں تو ان کو سچا ماننا واجب ہے، لیکن اگر کوئی فاسد خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کے تعلق سے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کی صفات الگ ہیں،
اور کافرین کے صفات الگ ہیں، فاسقین اور منافقین کے معاملات الگ ہیں۔ اور اس سے سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لو۔ تو اگر مومن کامل ہے اور سچا پکا مومن ہے اور جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس صورت میں اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی بات کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر وہ فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے یا اس سے جھوٹ دیکھا گیا، خیانت کرتا ہے، اس طریقے سے دیگر ایسے کام کرتا ہے جو کام شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، تو اس کی خبر کو فوراً قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے معاملات میں آپ کو دیکھ ریکھ کرنی ہے، چھان بین کرنی ہے، اور جب اطمینان ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ اس کی خبر کو قبول کریں گے یا رد کریں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ظاہری اور باطنی احوال کے میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ بہترین معاملہ کیا جائے گا۔ اس سورہ کے اندر ایک اہم بات ذکر کی گئی تھی جس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بدگمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ منع کیا گیا ہے کہ کسی کی ٹوب میں نہ رہیں۔ اور یہ آیت کریمہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے بڑی اہم ہے، اس لیے کہ عورتوں میں بدگمانیاں بڑی جلدی پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بدگمانی پیدا کرنے سے اپنے اندر کوئی بدگمانی پیدا ہو، اس سے اپنے نفس کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پہ عورتوں کے اندر ایک اور فطرت یا غلط فطرت پائی جاتی ہے، اللہ نے اس سے پیدا نہیں کیا ہے، وہ یہ کہ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا، کہ فلاں کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہی ہے، اس انداز سے۔ تو اس میں اس سورہ کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے اندر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور یہ چیزیں اس طرح کی صفات عورتوں میں مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اور مرد بھی عورتوں سے کم نہیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر مردوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، یعنی تمام مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے مرد داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد عورتیں داخل ہوتی ہیں۔ تو جو برے صفات ہیں ان صفات سے دور رہنے کا اس سورہ کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں لوگ اپنے ایمان اور اسلام کا دکھاوا بھی کرتے ہیں اور احسان بھی جتلاتے ہیں، کیسے میں میرے تعلق سے ایسا سوچتا ہے جب میں مسلمان ہوں، یعنی گویا اپنے اسلام کو وہ آڑ بنا کر اپنے سارے کاموں کے لیے، اپنے سارے غلط کاموں کے لیے اپنے اسلام کو آڑ بناتے ہیں، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ کیوں نہیں ملتا جبکہ میں مسلمان ہوں۔ تو گویا ایک طریقے سے رب تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں یا احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے تو مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ذکر کیا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، کہ آپ پہ احسان جتلا رہے ہیں کہ اسلام لائے۔ تو آپ اسے کہہ دیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ اپنے اسلام کا احسان میرے پر نہ جتلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ایمان ہے، اسلام ہے، جو بھی نیک اعمال ہیں، جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم رب تعالیٰ پہ یا مسلمانوں پہ یا کسی جماعت پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا معاملہ ہمارا اپنا ہے، اور کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پہ جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے باطن کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ظاہر کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے القاب سے لوگوں کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے جو القاب برے ہوں، اور اسی طریقے سے ہر ایک کا احترام مربوط رکھنے کی ضرورت ہے، جو بڑے ہیں جن کا جو مقام ہے اس مقام کے اعتبار سے ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعلیم کرنی چاہیے، اور ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے۔ یہ اس سورہ کا مختلف پیغام تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان میں جو آداب بتلائے گئے ہیں ان آداب اور اخلاق کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق